دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ پر 12,000 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اس عالیشان بلڈنگ میں 24,000 گلاس پینل لگائے گئے تھے۔ صرف ان گلاس کا وزن ہی 35A380 ایئر کرافٹ کے برابر ہے۔ برج خلیفہ اتنی اونچی ہے کہ 100 کلومیٹر دور سے بھی اس بلڈنگ کے ٹاپ فلور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس بلڈنگ پر ایڈز لگائی جاتی ہیں؟ برج خلیفہ پر صرف 2 منٹ کی ایڈ لگانے کے لیے آپ کو 50 لاکھ روپے چارج کرنے پڑیں گے۔ یہ تو تھی برج خلیفہ کی کچھ انٹرسٹنگ باتیں، لیکن آپ اور بھی حیران رہ جائیں گے جب آپ جانیں گے کہ آخر برج خلیفہ کو انجینئرز نے بنایا کیسے۔ آخر کیسے برج خلیفہ کے ٹاپ پر لگے اس موٹے 350 ٹن وزنی پائپ کو اوپر پہنچایا گیا، اور کیسے برج خلیفہ کے اوپر والے فلور پر 100 ڈگری کے ٹیمپریچر کو مینٹین کیا گیا۔ جاننے کے لیے اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی آج کی مزیدار ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلند ترین بلڈنگ پر $1.5 بلین کا خرچہ آیا تھا، یعنی کہ قریب 42,000 کروڑ روپے۔ اور دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے صرف 6 سال کا ٹارگٹ دیا گیا تھا؟ اتنے کم وقت میں بلڈنگ کے ڈیزائن سے لے کر کنسٹرکشن کا کام امپاسبل سی بات تھی، اور اسی لیے بلڈنگ کو بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کیا گیا تھا۔ جیسے جیسے اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی گئی ویسے ہی اس کا ڈیزائن بھی ساتھ ساتھ مکمل ہوتا گیا۔ شاید یہ بات آپ کو نہ پتہ ہو کہ برج خلیفہ دبئی کی ریت میں کھڑا کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور اسی لیے برج خلیفہ کو بنانے کے لیے اس کے فاؤنڈیشن میں 192 سٹیل راڈز کو لگایا گیا تاکہ پوری بلڈنگ کو آسانی سے کھڑا کیا جا سکے۔ پوری برج خلیفہ کا وزن انہی سٹیل پائپ پر ٹکا ہوا ہے۔ برج خلیفہ اتنی اونچی ہے کہ سیمنٹ کو نیچے سے بنا کر اوپر بھیجا جاتا تھا، تب سیمنٹ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے موٹے موٹے پائپ انسٹال کر دیے۔ ان پائپ کا کام مٹیریل کو اوپر تک پہنچانا تھا، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ برج خلیفہ میں لگے ہوئے سیمنٹ کا وزن اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ ہاتھیوں کے وزن جتنا تھا۔ اتنا بھاری سیمنٹ اوپر پہنچانے کے لیے انہوں نے دنیا کے سب سے پاورفل پمپ انسٹال کروائے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن انجینئرز کو ایک بہت ہی مشکل ٹاسک سے نپٹنا ابھی باقی تھا جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جب باری آئی تھی برج خلیفہ پر گلاس پینل لگانے کی، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ جب گلاس پینل لگائے گئے تب برج خلیفہ کا اندر کا ٹیمپریچر 100 ڈگری کے قریب پہنچ گیا، جہاں پر کوئی انسان 10 سیکنڈ سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے 20% زیادہ بجلی کی ضرورت پڑنی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشہور انجینئر جان زرافہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس اس مسئلے کا سلوشن موجود ہے۔ یہ بات سنتے ہی انجینئرز کی جان میں جان آ گئی۔ جان زرافہ نے ایک خاص قسم کا گلاس پینل تیار کیا تھا جو سورج سے نکلنے والی ریز کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن یہ گلاس پینل بے حد مہنگے تھے، اور ایسے 24,000 گلاس پینل کو خریدنے میں 4 ارب خرچ ہونے تھے، جو کہ بہت ہی مہنگا کام تھا۔ اسی لیے ان گلاس پینل کو بنانے کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جن میں یہ خاص قسم کے گلاس پینل بنائے گئے۔ صرف 5 ماہ میں ہی یہ سارے گلاس پینل بن کر تیار ہو گئے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے ان تمام گلاس پینل کو برج خلیفہ پر انسٹال کیا گیا۔ اب برج خلیفہ کی ساری کنسٹرکشن تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن انجینئرز کو ایک اور چیلنج کو فیس کرنا باقی تھا، اور وہ چیلنج تھا برج خلیفہ پر لگے اس سٹیل پائپ کو برج خلیفہ کے ٹاپ فلور تک پہنچانا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ پر لگا یہ سٹیل پائپ دور سے دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اصل میں اس پائپ کی لمبائی 136 میٹر ہے، اور اس کا وزن 350 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ دبئی میں ایسی کوئی بھی مشین موجود نہیں تھی جو اتنے بھاری پائپ کو بادلوں سے بھی اوپر لے جا کر برج خلیفہ کے ٹاپ پر رکھ سکے۔ اس لیے انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس 350 ٹن وزنی پائپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اوپر لے کر جائیں گے، اور اس طرح پائپ کے ٹکڑوں کو اوپر لے جا کر اسمبل کیا گیا۔ اصل میں اس 350 ٹن وزنی پائپ کو برج خلیفہ کے ٹاپ پر رکھنے کی اصل وجہ برج خلیفہ کی ہائٹ تھی، کیونکہ اوپر والے فلور پر ہوا کا پریشر کافی زیادہ تھا،
زیادہ پریشر کی وجہ سے اس کے گرنے کا خطرہ تھا، اس لیے یہ 350 ٹن وزنی پائپ اوپر لگایا گیا۔ اب برج خلیفہ مکمل تو ہو گیا تھا، لیکن سالوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے پورا مٹی سے بھر چکا تھا، اور ابھی سب سے بڑا کام تھا برج خلیفہ کو باہر سے پالش کرنے کا۔ انجینئرز کو اس کا کوئی سلوشن نہیں سمجھ آیا، اسی لیے انہوں نے ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر پوری برج خلیفہ کو صاف کروایا تھا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام آج بھی ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔